السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے اس ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کے سامنے 30ویں پارہ کی دوسری سورہ سورہ نازعات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کروں گی۔ اس میں آپ کو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کروں گی۔ سورہ نازعات مکی صورت ہے اور اس کی 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ نازعات بھی مکہ میں ہی نازل ہوئی اور یہ کفار کے ان اعتراضات کے جوابات کے بارے میں ہی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ کفار لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ کیا ہے مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو طرح طرح کے وہ لوگ سوالات کرتے تھے، تو ان کے ان اعتراضات کو اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا آج کا لیسن پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ میرے چینل کا لنک آپ کو سبسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آئیں اپنے وقت کو ضائع کیے بنا ہم اپنے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات قسم ہے وہ قسم کے لیے، نازعات گھسیٹ لانے والوں کی، غرقا غوطہ لگا کر ڈبکی لگا کر، والنازعات قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی، غرقا غوطہ لگا کر، والناشطات اور بند چھڑا دینے والوں کی، نشطا کھول کر، والناشطات اور بند چھڑا دینے والوں کی، نشطا کھول کر، والسابحات اور تیرنے والوں کی، سبحہ تیزی سے، والسابحات اور تیرنے والوں کی، سبحاً تیزی سے، فالسابقات پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقا دوڑ کر، فالسابقات پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقا دوڑ کر، فالمدبرات پھر کام بنانے والوں کی، امرا کام، فالمدبرات پھر بنانے والوں کی، امرا کام، یوم جس دن، ترجف کانپے گی، راجفہ کانپنے والی، یوم جس دن، ترجف کانپے گی، راجفہ کانپنے والی، تتبعہا اس کے پیچھے آئے گی، رادفہ دوسری، تتبعہا اس کے پیچھے آئے گی، رادفہ دوسری، قلوب دل، بہت سے دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑک رہے ہوں گے، قلوب بہت سے دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها ان کی آنکھیں، خاشعہ جھک رہی ہیں، ابصارها ان کی آنکھیں، خاشعہ جھک رہی ہیں، یقولون وہ کہیں گے، اِنَّا کیا ہم، لمردودون پھر آئیں گے، فی الحافرہ الٹے پاؤں، یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، اِنَّا کیا، لمردودون کیا ہم پھر آئیں گے، فی الحافرہ الٹے پاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں، اَإِذَا کیا جب، کُنَّا ہم، عظاماً ہڈیاں، عظاماً نخرہ ہڈیاں کھوکھری، نخرہ کھوکھلی ہڈیاں، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو گئے ہیں، قالوا بولے، تلک
تو اس وقت، اذن اس وقت، تلکا وہ، اذن اس وقت، قالو وہ بولے، تلکا وہ، اذن اس وقت، کرتن لوٹنا، خاسرہ خسارے کا ہے، ٹوٹے کا ہے، نقصان کا ہے۔ بولے تو یہ پھر آنا جو لوٹ کر ہے وہ کیا ہے؟ خسارے کا ہے۔ فَإِنَّمَا پس بے شک وہ، ہیا وہ، فَإِنَّمَا پس بے شک ہیا وہ، زجرتن ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک، زجرتن ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک۔ فَإِذَا هُمْ پس وہ، بِالسَّاہرَةِ میدان میں ہوں گے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ پس وہ میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ کیا پہنچی تم تک، حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ آئیں ابھی یہاں تک ایک مختصر سا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، یعنی ان فرشتوں کی اس میں قسم کھا رہے ہیں جو کافروں کی رگوں میں گھس کر ان کی جان سختی سے نکالتے ہیں۔ کیا مطلب کہ بدکار اور کافر لوگوں کی جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو ان کی روح اس طرح سختی سے نکالی جاتی ہے جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا ملک الموت کے روح کس طرح قبض کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب کافر اور بدکار کی روح نکالی جاتی ہے تو گویا کہ ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاریوں پر ڈال دیا جائے اور اس کو جب کھینچا جائے تو کیا وہ سلامت کپڑا رہے گا یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی حال ہے کفار کا اور بدکار کا، اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ کو ایسی سختی والی موت سے اپنے حفظ میں رکھے۔ تو کیا کہ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی رگوں میں گھس کر اس کی جان سختی سے گھسیٹ کر نکالیں گے۔ پھر آگے کہ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اب بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر، یعنی جو فرشتے مومن کے بدن سے جان کی گرہ کھول دیں پھر وہ اپنی خوشی سے عالم پاک کی دوڑے، جیسے کسی کے بند کھول دیے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور بندھا ہوا ہو، اس کے گلے میں جو بند ڈالا جاتا ہے، یا کسی غلام کو باندھا ہوا اس کو آزاد کر دیا جائے، یا کسی جانور کو، تو جب اس کو پٹے سے آزاد کیا جاتا ہے تو وہ خوشی سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی حال ہے مومنوں کی جان کا نکالنے کا کہ فرشتے مومن کے بدن سے جان کی گرہ کھول دیں گے اور وہ اپنی خوشی سے عالم پاک کی طرف دوڑے گی۔ جیسے کہ کسی کو آزاد کر دیا جائے تو وہ آزادی کے بعد بھاگتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، یعنی جو فرشتے روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس سرعت اور سہولت سے چلتے ہیں گویا کہ وہ کیسے چل رہے ہوں، بے روک ٹوک پانی پر تیر رہے ہیں۔ پھر ان ارواح کے بعد میں جو خدا کے حکم میں ہوتا ہے تیزی کے ساتھ دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، یعنی اس کے بعد ان روح کے متعلق ثواب کا حکم ہوگا یا عذاب کا، دونوں امروں میں سے ہر امر کی کیا ہے تدبیر اور انتظام کرتے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو عالم تکوین کی تدبیر اور انتظام پر مسلط ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ وَالنَّاشِطَاتِ کی تعیین میں بہت سے اقوال ہیں، مختصراً یہاں پر یہ ایک اقوال ہے کہ یا تو وہ فرشتے مراد ہوں گے جو عالم تکوین کی تدبیر اور انتظام پر مسلط ہیں۔ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یعنی زمین میں کیا ہے بونچھال آ جائے گا جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ لگاتار یکے بعد دیگرے بونچھال چلے آئیں گے۔
اور یہاں پر اکثر مفسرین نے رادفہ سے سور کا دوسرا نفخہ مراد لیا ہے کہ جب ایک بار سور پھونکنے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یعنی اضطراب اور گھبراہٹ سے ان کے دل اس دن کیا درکتے ہوں گے اور ذلت و ندامت کے مارے آنکھیں جھک رہی ہوں گی، اور وہ قبر کے گہرے میں پہنچ کر کہیں گے کہ ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ کھوکھری ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ گئی۔ ایسا ہوا تو یہ یعنی کفار کہتے تھے کہ کیا جب وہ قبر میں تو پہنچ جائیں گے، عذاب کو دیکھیں گے تو اسے کہیں گے کہ اے کاش ہم دوبارہ لوٹ جائیں۔ تو یہی پھر جب دنیا میں ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا تو سب وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہماری کھوکھری ہڈیاں ہو جائیں گی تو ان میں دوبارہ جان پڑے گی۔ ایسا ہوا تو یہ صورت ہمارے لیے بڑے ٹوٹے اور خسارے کی ہوگی، کیونکہ ہم نے تو اس زندگی کے لیے کوئی سامان نہیں کیا۔ یہ لوگ وہ تمسخر سے کہتے تھے، یعنی مسلمان ہماری نسبت ایسا سمجھتے ہیں حالانکہ وہاں مرنے کے بعد سرے سے زندگی ہی نہیں، لیکن جب پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اسے کہیں گے اے کاش یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں کیا مٹی ہوتا، میں تو دوبارہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، یعنی یہ لوگ اسے بہت مشکل کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے یہاں سب کام کیا ہے دم بھر میں ہو جائیں گے، جلدی ہی ہو جائیں گے، کوئی وقت نہیں لگے گا ان کاموں کے ہونے میں۔ جہاں ایک ڈانٹ پلائی یعنی سور پھینکا، اس و بلا توقف سب اگلے پچھلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب ایک پلک جھپکتے ہی میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے۔ یہ مختصر سے جھڑکیاں معمولی سی ڈانٹ کا ذکر ہے جو دنیا میں ایک بڑے متکبر کو دی گئی تھی، حالانکہ ان منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے زبردست ملکوں کا کیا شروع ہوا۔ حل اتاک، کیا پہنچی تجھ تک حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی، اذ جب ناداہو پکارا اس کو ربو اس کے رب نے بالوادی وادی مقدس میں طویٰ ایک میدان ہے جس کا نام طویٰ ہے، اذهب جاؤ الی طرف فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ طغیٰ سرکش ہے، جاؤ تم فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہے۔ فقل پس کہو حل لک، کیا تمہارا جی چاہتا ہے الی ان تزکی کہ تو سنور جائے، پس کہو اس سے کہ کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم سنور جاؤ، وَأَهْدِيَكَ اور بتلاؤں گا میرا الی طرف ربک تمہارے رب کی طرف سے، فَتَخْشَىٰ پھر تجھ کو ڈر ہو، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ پس اس کو دکھلائی آیت نشانی کبریٰ ایک بڑی، فکذب پس اس کو جھٹلایا، وعصیٰ اور نہ مانا، ثم ادبر پھر پیٹھ پھیری، یسعیٰ ثم ادبر پھر پیٹھ پھیر کر یسعیٰ چل پڑا، فحشر پس اکٹھا کیا، فنادیٰ اور پکارا، فقال اور کہا، انا میں ربکم الاعلیٰ تمہارا پروردگار ہوں، فاخذہ پس پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال العذاب میں آخرت آخرت کے، والاولیٰ اور دنیا کے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو انہوں نے کہا کہ جو فرعون کو بے شک وہ کیا سرکش ہے تو اسے جا کر توحید کی دعوت دو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر اس کے دربار میں پہنچے تو اسے کہا کہ کیا تمہیں سنورنے کی خواہش ہے تو میں اللہ کے حکم سے سنوار سکتا ہوں، اور ایسی راہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جس پر چلنے سے تیرے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی کامل معرفت جم جائے، کیونکہ خوف کا ہونا کیا ہے،
اور یہ کمال معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد فرعون کی اصلاح بھی تھی، محض بنی اسرائیل کو کیسے چھڑانا نہیں تھا۔ یعنی وہاں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس پر حجت تمام کرنے کے لیے وہ سب سے بڑا معجزہ عصا کا اسدہ بننا اور ہاتھ کا چمک جانا تھا۔ لیکن وہ ماننے والا کہاں تھا اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر؟ وہ تو اس فکر میں چلا کہ لوگوں کو جمع کرے اور جادوگروں کو تلاش کر کے بلوائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں، اور اس نے اکٹھا کر کے کہا کہ سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں، یہ موسیٰ کس کا بھیجا ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے دل تک یہ اس حقیر سی بندی کی بات دل میں اتر جائے، کیونکہ جتنا آگے آپ لوگ شیئر کریں گے یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کیا پتہ کب گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان راہ راست پر آ جائے۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کوشش کا بھی ہمیں اجر ملے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو پلیز اپنی رائے کمنٹ میں لازمی لکھیے گا۔ السلام علیکم۔